وزیراعظم شہباز شریف کی ترلائی کی مسجد آمد ہوئی ہے۔ وزیراعظم کی شہداء کے لواحقین اور متاثرین سے ملاقات اس وقت جاری ہے۔ شہید اون عباس کے گھر آمد، فاتحہ اور ان کے اہل خانہ سے گفتگو بھی کی ہے۔ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس ثانیہ کے جتنے بھی زخمی ہیں مختلف ہاسپٹلس کے اندر ہیں، بہت ساری سیریس حالت میں بھی ہیں، ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ التجا کرتے ہیں پروردگار اس ملت کو، اس قوم کو، وطن عزیز پاکستان کو حادثات ثانیات سے نجات عطا فرمائے۔ میرے پاک خالق و مالک، اس ملک کے اندر بسنے والے جتنے مکاتب فکر ہیں، سارے بھائی بھائی ہیں، سارے ایک ہیں، سب کو مزید اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان بے انتہا قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا، تو التجا کرتے ہیں ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ بہت افسوس ہے جی، اور میں حاضر ہوں یہاں پہ یہ 6 فروری کا جو اندوناک جو واقعہ ہوا ہے، اس سے پوری قوم سوگوار ہے، سب کے دل دکھی ہیں۔ جس طرح ہمارے بزرگ، نوجوان، بیٹے، بچے جس طرح ان کو شہید کیا گیا اور بے شمار زخمی ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین بربریت کا کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو دہشت گرد ہیں، نہ ان کا مذہب ہے، نہ ان کا کوئی دین ہے، اور جو بدترین قسم کی جو بربریت ہے یہ اس سے بھی آگے ہے، اور ان کی جتنی بھی ان کی مذمت کی جائے، ان کے خلاف جتنا بھی جہاد کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ ہمارے قوم کے بزرگ، نوجوان، بچے جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس واقعے میں یوں ہی ہوا تو پوری قوم سوگوار تھی، دکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سب سے جو ایک مثبت بات سامنے آئی کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس کی شدید مذمت کی اور قومی یکجہتی اور قومی فروغ کی بات کی۔ پوری قوم ایک یکجاں و غالب ہے اس واقعے کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اون عباس نوجوان نے جو اس کا ساری جو تفصیل سامنے آئی ہے، اس نے اس کو باقاعدہ دہشت گرد کو روکنے کے لیے پوری طرح جپا ڈالا اس میں، اور اس کی جو قربانی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی، اور یہ قربانیاں رائے جانے جائیں گی۔ میں آپ کو بالکل ایک طور ایک مسلمان کے، ایک پاکستانی کو بڑی ذمہ داری سے آپ نے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، اور یہ جو ناپاک سازش تھی مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور ان کے اتحاد کو ضرب لگانے کے لیے، یہ ناپاک کوشش مکمل طور پر دفن ہو گئی ہے۔ اور اس حوالے سے ہماری یہ جو ہمارے جو منسٹر ہیں، محسن نقوی صاحب، ان کی ٹیم، چیف اسٹیٹ، آئی جی، چیف سیکرٹری اسلام آباد، اور ہماری جو پولیس ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہماری جو افواج پاکستان جو ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی، وہ ہر روز دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے، ہر روز ان کے پیچھے جا کر ان کو جہنم رسید کر رہی ہیں، چاہے وہ کے پی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قربانیاں جو ہیں، ان افسروں اور جوانوں کی قربانیاں اس ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم اس کی معترف ہے، اور ہم قرض دار ہیں ان کے، جو اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ یہ دہشت گردی کا اس ملک سے مکمل طور پر خاتمہ ہو۔ یقیناً جو ان کے پیارے چلے گئے، ان کے آنسو کہنے سے خشک نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے،
اور ان کے پیاروں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اون عباس کے گھر والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس لمحے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شہید ہیں ان کی قرآن کریم کہتا ہے ان کو مردہ مت کرو، یہ زندہ ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے نہ کوئی کمپنسیشن ہے، لیکن باہر کیف اس دنیا میں جب زندگی ہے تو ہر لحاظ سے زندگی گزارنے کا جو حق ہے، جو فرض ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سونپا ہے، تو اس کے لیے حقیر ایک کمپنسیشن کا میں ادب سے اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ اون عباس اس نے بہت اعلیٰ درجے کی اس نے قربانی دی ہے، اس بچے کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے 1 کروڑ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں، اور باقی جو شہداء ہیں ان سب کے لیے 50 لاکھ روپے فی کس، اور جو شدید زخمی ہیں ان کے لیے 30 لاکھ روپے، اور جو زخمی ہیں جو جلد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی عطا فرمائے گا، دوسرے جو زخمی ہیں ان کو 10 لاکھ روپے دینے کا میں نے فیصلہ کیا ہے ہماری حکومت نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پاکستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جگانگت اور محبت اور رواداری اتفاق پیدا کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں، اور میں پوری قوم کو ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر نہ صرف اپنی دلی جو ان کی غمی ہے اس کا اظہار کیا، بلکہ پوری طرح یکجہتی کا اظہار کیا۔ تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں انہوں نے یک زبان ہو کر اس واقعے کی بھرپور مذمت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی وحدت اور یکجہتی کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، میری جو حاضری کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کی، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ دکھ اور درد جو ہے وہ تنہا ایک پاکستان کا نہیں ہے، پوری انسانیت کا ہے، اور اس میں آپ یہاں پر تشریف لائے، یعنی ہمارے اس دکھ کو محسوس کرتے ہوئے۔ تو بات اس طرح ہے کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے، یہاں پر بسنے والے جتنے ہیں ظاہر ہے سارے پاکستان ہماری وہ دھرتی ہے، وہ ماں ہے کہ جس کے بیٹے ہم سارے کے سارے۔ ابھی جس جگہ پر آپ تشریف لائے ہیں، ہم نے شہداء کے لاشیں وہ خالق کی برگاہ میں سربسجود تھے، تو ان کے لاشیں ہم نے یہاں سے اٹھائے ہیں۔ مائیں گھر میں انتظار کر رہی تھیں، بہنیں انتظار کر رہی تھیں، وہ مائیں جنہوں نے بیٹوں کو ان کے منہ چوم چوم کر بھیجا تھا یہاں پر، ان کے بعد لاشوں کے ٹکڑے انہیں ملے ہیں۔ ایک گھر کے اندر ایک شخصیت ہماری وہ شہید بھی ہوئی ہے کہ فقط ان کی 7 بیٹیاں ہیں، ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ وطن کے لیے، وطن کے دفاع کے لیے، اس وطن میں امن قائم کرنے کے لیے، اپنے اس ازلی دشمن کو شکست دینے کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ جو شہید ہوئے ہیں ان کے بیٹے یا بیٹیاں جو ہیں ان کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ روزگار کا انتظام کیا جائے۔ جو شخصیات اپنی نوکری سے چلی گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے جو ان کے آگے بچوں کو جو ہے یا بچیوں کو ان کے لیے روزگار کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، انتظام کیا جائے۔ یہاں پر ہمارے پاس تمام مکاتب فکر کے لوگ آئے ہیں، مختلف مذاہب کے آئے ہیں، مختلف مسالک کے آئے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیز جو ہیں یعنی جو نمائندگی کر رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کی، تو وہ سب نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج کے جو شہداء کے بچے یا بچیاں، اللہ ان کو زندگی دے اور ان کو صحت اور ترقی کرے، تو میں یہ اپنے ذمہ لیتے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ جابس دیں گے، بالکل جہاں پہ بھی ہوا تو میں ان کو یہ کروا کے دیں گے انشاءاللہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ترلائی مسجد آمد، وزیراعظم کی شہداء کے لواحقین اور متاثرین سے ملاقات، شہید اون عباس کے گھر آمد، فاتحہ خوانی، اہل خانہ سے گفتگو۔ منسٹر صاحب نے ڈائریکشن دی، ہم نے ان کی بھی کرائی تھا، جتنے ڈیمیجز سے سارے۔ تو اس نے اون عباس نے یہاں پر اس کو پکڑا؟ جی جس وقت وہاں سے وہ آیا ہے تو فائر ہمارے سیکورٹی گارڈز ہیں اس وقت سیریس حالت ہاسپٹل میں، وہاں اس نے پہلے ان پر فائرنگ کی دونوں کو، وہاں سے پھر اندر داخل ہوئے، بیڑا گیٹ بند ہوتا ہے، سائڈ والے دروازے سے سارے چیک ہو کے آتے ہیں،
تو پھر جس وقت وہ یہاں پر پہنچا ہے، یہ اندر جیسے ہی داخل ہوا دوسری صف میں، ہماری گیدرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ پیچھے تک وہ افراد اوپر والے حال میں، تو یہاں پر اس نے یہاں بلاسٹ کیا، یہاں بلاسٹ کیا۔ یہ دروازہ جو تھا اس کا تنکا بھی نہیں بچا تھا، وہاں پر گوشت کے ٹکڑے، وہ سامنے دروازہ ہے، وہاں میں وہاں کھڑا تھا، تو میں نماز پڑھا تھا، پہلی میری صف جو ہے وہ جو دروازہ سامنے لوہے کا جو جس سے اندر آتا ہوں، تو وہاں سے اس کے اندر سوراخ ہو گئے ہیں، میری پہلی صف کے 4 جو نمازی ہیں وہ شہید ہوئے سر جو بال بیرنگ تھے وہ زیادہ جو تھائز میں تھے سر ان سے ہوا سر، جو غلط اوپر والے سجدہ میں تھے سجدے میں تو وہ اوپر کی طرف نکلے سر۔ جی ایکچولی ان کا نچلا والا ایسا کام نہیں کر رہا، کافی زیادہ زخمیوں کا۔ تو فوری طور پر محسن نبی صاحب اللہ علیہ طلال چودھری صاحب تشریف لے آئے، مہدی صاحب تشریف لائے، ان شخصیات نے پھر ان ساری چیزوں کو جو ہے کور کیا، لیکن 72 گھنٹے کا وعدہ کیا تھا کہ مسجد جو ہے اسی طرح واپس ہوگی، اور جناب اسرائیل صاحب یہاں کو بس خون کیا تھا وہ ظاہر اتنے جہاں لاشیں اٹھے ہوں، یہ پورا سین بھرا ہوا ہے، یہ پورا سین بھرا ہوا ہے۔ So that was his route sir from Nushaira till this way sir. تو سر جو مین ہائیڈل تھا سر وہ نشہرہ میں تھا سر، نشہرہ سے تمام کیا تھا یہ سر، اس کا تو سر مین سر یہ والا، اور سر یہ پراپر اس کا جو نیٹ ورک ہے یہ وہ آئی ایس کے پی کا نیٹ ورک ہے جو سر سارا کر رہے گی، یہ اس کے لوکل جو روٹس ہے سر یہ والے روٹ تھے، اور اس دفعہ سر انہوں نے مین جو سر کیا وہ انہوں نے نشہرے سے کمیوٹ کر کے وہ سارا کیا، جو نشہرے میں سی ٹی ڈی کا آپریشن ہوا تھا سی ٹی ڈی کے پی کا سر۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ترلائی مسجد آمد ہوئی ہے، وزیراعظم کے شہداء کے لواحقین اور متاثرین سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے شہید اون عباس کے گھر آمد، فاتحہ خوانی کی ہے، اہل خانہ سے گفتگو کی ہے، اور وزیراعظم کو وہاں مسجد میں موجود جو سیکیورٹی کے اہلکار تھے ان کا بتایا گیا ہے کہ وہ زخمی ہیں اور ان کی حالت خطرے میں ہے، یہ امام مسجد کی جانب سے بتایا گیا، جبکہ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے بھی ان کو بریفنگ دی گئی۔ ہمیں آپ سے بہت امید ہے، جس طرح قربانی دے رہی ہے جیسے ختم ہوگا یہ واقعہ۔ ہمیں بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بچے نے بہت سارے لوگوں کی جان بچائی اس طرح ہی عزت کی، وہ ہمارا ہیرو ہے، وہی ہیرو ہے۔ انشاءاللہ 14 اگست کو اس کو میڈل دیں گے اس کو جنسب میں، لیکن میں آپ کی خدمت برس کرنا چاہتا ہوں کہ اون عباس جگر گوشہ تھا، ہے، ہمیشہ ہوئی ہے، اس کی یاد ہمیشہ آپ کو آئی، آپ نے بڑے، آپ کے بچوں میں بڑے صبر برداشت کرتے سبق پیش کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے سو کی ظاہر نہیں میری گنجائش امام بار کا سن کے آیا ہوں، مطالبات کی کہ انشاءاللہ جہاں تک ہوگا انشاءاللہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے شہید اون عباس کی قربانی سنہرے حروف میں لکھی جانے کے قابل ہے، انہوں نے مسجد کا بھی دورہ کیا ہے، شہید اون عباس کے گھر آمد ہوئی ہے، وزیراعظم کی فاتحہ خوانی کی گئی ہے اور اہل خانہ سے گفتگو کی گئی ہے، اور وزیراعظم کی جانب سے شہید اون عباس کے اہل خانہ کے لیے 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور دیگر شہیدوں کے لیے بھی ان کی جانب سے 50 لاکھ روپے فی کس دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ جو دیگر زخمی ہیں ابھی اسپتال میں ان کے لیے بھی 30 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیراعظم کی شہداء کے لواحقین اور متاثرین سے ملاقات ہوئی ہے، وزیراعظم شہباز شریف کی ترلائی مسجد آمد ہوئی ہے، وزیراعظم نے پوری مسجد کا معائنہ کیا ہے، دیکھا ہے جہاں پر یہ خودکش دھماکہ ہوا تھا۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو آئی جی اسلام آباد کی جانب سے مکمل طور پر بریفنگ دی گئی۔